بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت سے ہوں گے، اور یاد رہے ہم سورہ مجادلہ پارہ 28 کی تقریباً 8 آیات پڑھ چکے ہیں وتھ تجوید اینڈ وتھ مخارج اور الفاظ کی صحیح درستگی کے ساتھ۔ آج ہم نے آیت نمبر 9 اور 10 پڑھنی ہے، تو آپ اپنے سبق پہ دھیان دیں۔ اگر آپ ہماری کلاس کا حصہ بنیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کلاس کے آخر میں بورڈ کے اوپر آپ کو مخارج اور قواعد سکھائے جاتے ہیں، تو اسی لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ یا ایہا الذین، سب سے پہلے آپ کو یہ جو مد نظر آ رہی ہے یہ بذات خود 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے، ساتھ اس کی یہ کھڑی زبر بھی ہو گئی، تو یہ ہو گئے 4 حرکات عربیہ کے برابر۔ 4 حرکات عربیہ کسے کہتے ہیں؟ چلیں یہ میں آج آپ کو سکھا دیتی ہوں کہ 4 حرکات عربیہ کسے کہتے ہیں۔ 4 حرکات عربیہ کہتے ہیں کھڑی زبر کو یا الف مدہ کو، ٹھیک ہے، جیسے با زبر الف با، یہ دونوں ان کی مقدار جو ہے یہ حرکات عربیہ کے برابر ہے، لیکن یہ ہے حرکات عربیہ یعنی کہ کسی بھی لفظ کے اوپر کھڑی زبر کا ہونا۔ اس کی مقدار کتنی ہے؟ با کھڑی زبر با، یا اس کی مقدار کتنی ہے؟ با زبر الف با، دونوں کی بالکل سیم ہے۔ تو چلیں ہم لے کے چلتے ہیں کھڑی زبر کو۔ 4 حرکات عربیہ کیسے ہوگی؟ 3 مد کی اور 1 کھڑی زبر با کھڑی زبر با، ایک اور با کھڑی زبر با، اور تیسرا بھی با کھڑی زبر با۔ ان تینوں کو ملا کے یہ ایک مد بنتی ہے، اور عموماً یہ مد جب کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے یا تو وہاں پہ الف مدہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایسے آتی ہے، تو یہ با زبر الف با ایک کھڑی زبر ہوگی، اور ایک یہ 3 کھڑی زبریں یہ ہو گئی، تو یہ مل کے 4 ہو گئیں۔ یا تو یہ کھڑی زبر کے ساتھ کسی حرف کے اوپر کھڑی زبر کے ساتھ آتی ہے، تو پھر کیسے ہوتی ہے یہ، تو 3 یہ اور ایک یہ 4۔ تو آپ نے یہ چیز ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آج بتا دی، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ 3 کھڑی زبر مل کے ایک یہ والی مد بن جاتی ہے، اور جو دوسری مد آپ پڑھتے ہیں عموماً جس کی شکل یہ والی ہوتی ہے، یہ والی، یہ 4 سے 5 یہ 4 حرکات عربیہ کے برابر ہوتی ہے، بلکہ 5 حرکات عربیہ کے برابر۔ یہاں پہ جگہ کم ہے لیکن چلیں آپ دیکھ لیں، 5 حرکات عربیہ کے برابر یہ مد ہوتی ہے، اور عموماً یہ بھی الف مدہ کے ساتھ آتی ہے، یا واو مدہ کے ساتھ آتی ہے، یا تو یا مدہ کے ساتھ آتی ہے، یا پھر کھڑی زبر کے ساتھ آتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ دیں۔ میں جب اکثر آپ سے کہتی ہوں 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے، کبھی میں کہتی ہوں 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے، تو وہ حرکات عربیہ اسے کہتے ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے بورڈ کے اوپر لکھ دی۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی اچھی طریقے سے؟ ایک مد جو پہلے میں نے لگائی تھی وہ 3 حرکات عربیہ کے برابر، ایک مد یہ ہے جو 4 حرکات عربیہ کے برابر ہے۔ تو چلیں چلتے ہیں سبق کے ساتھ۔ یہ ہو گئی یہ ڈیٹیل اس مد کی۔ آگے آمنو، پھر سے وہی مد دیکھیں، اس کے ساتھ واو مدہ بھی ہے اور وہی مد بھی اس کے ساتھ ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ اذا تناجیتم، یہ ہمارے پاس الف مدہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے اذا، اگر کوئی اس کو پڑھے از یا ایزا تو وہ غلط ہے، اس کو ہم نے درست کیا پڑھنا ہے؟ ایزا، باقاعدہ اس کو لمبا کر کے الف مدہ ادا کرنا ہے۔ تناجیتم، یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ الف مدہ ہے لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تناجیتم، بھی وہ غلط ہے، یہ صرف تا زبر تا، اس کی مقدار یہ ہے، جیسا کہ فا زبر فا، جیسا کہ تا زبر تا، تا زبر تا، اتنی مقدار ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟
تناجیتم، یہ اس کو ادا کرنے کا درست طریقہ ہے. یہ میم آپ کو یاد آیا کون سا ہے؟ میں نے پچھلی کلاس میں سمجھایا تھا. چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. جب میم ساکن کے بعد اگلا آنے والا حرف با نہ ہو اور وہ میم بھی نہ ہو تو وہاں پہ اظہار کرتے ہیں، یعنی وہاں پہ کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں ہوتا. اس کو پڑھ کے آرام سے آگے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ غنہ نہیں کرتے، رکتے نہیں ہیں وہاں سے. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ تناجیتم فلا، رکنا کیسے ہوتا ہے؟ تناجیتم فلا. دوسرا طریقہ غلط تھا، پہلا طریقہ درست تھا. تتناجو. اب آپ خود دیکھیں، دو تو پڑی زبر ہیں اور ایک الف مدہ ہے، ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ تنا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹس کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تتناجو بالاسمی، پھر سے اسمی ممزے می. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں بالاسمی والعدوانی، یہ غلط ہے. خام خواہ آپ کسی لفظ کو لمبا نہیں کر سکتے. بڑی زبر کے ساتھ کیسے لمبا ہو سکتا ہے؟ یا بڑی زیر کے ساتھ کیسے لمبا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، یا الٹا پیش ہو، یا الف مدہ ہو، واو مدہ ہو، یا تو یا مدہ ہو، پھر حروف کو گنجائش ہے کہ اس کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا عدوانی، وانی، یہ ہے فرق الف مدہ اور زیر کا. ومعصیت الرسولی، پھر سے رسولی، البتہ یہ واو مدہ ہے، اسے ادا کرنا ہے. وتتناجوا بالبر والتقوی. وتناجوا، ابھی ایک تا ہے، پیچھے ہم نے دو تا پڑھے تھے. وتناجوا، یہ ہے الف مدہ اور یہ ہے واو لین. جب واو ساکن ہو یا جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ واو لین یا لین کہلاتے ہیں. بالبر والتقوی. اچھا جی، قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں. چلے میں آپ کو بورڈ پہ لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائیں. پہلے تو دیکھیں حروف قلقلہ لکھتے کیسے ہیں. اس دن میری اسٹوڈنٹ بتا رہی تھیں کہ اچھا وہ آپ نے حروف مستعلیہ لکھنا بتایا، میں نے تو غلط لکھا تھا، تو اس لیے میں آپ کو لکھنا بھی سکھاتی ہوں کہ حروف قلقلہ موٹے قاف کے ساتھ. حروف قلقلہ ایسے لکھتے ہیں. حروف قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو جھٹکے کے ساتھ پڑھے جائیں. وہ حروف ہیں قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف ہیں، یہ حروف قلقلہ ہیں. ان کی مین نشانی کیا ہے قلقلہ کرنے کے لیے؟ ان کے اوپر جزم آتی ہے. یہ ہے جزم. جزم ایک صورت یہ ہے جزم کی اور دوسری صورت یہ ہے، یہ دونوں ہی جزم ہیں. یہ نشانی جب ان کے اوپر ساکن آئے گا یعنی کہ جزم آئے گا تو وہاں پہ جھٹکا یعنی کہ قلقلہ پیدا ہوگا. جیسا کہ اق، جیسا کہ بط، جیسا کہ تب، جیسا کہ سج، جیسا کہ جد. یہ ان کو کہتے ہیں حروف قلقلہ. تو ہم نے اس کو کیسے پڑھا؟ وتقوی. قاف کے اوپر ہم نے جھٹکے کی کنڈیشن پیدا کی کیونکہ قاف کے اوپر ساکن آ رہا ہے. یہ ہے وتقوی. واتقوا اللہ الذی، اللہ کا نام ہم نے پر پڑھا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، اس لیے اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا. الذی، جبکہ جو لام ہوتا ہے یہ کسی بھی صورت میں پر پڑھنا جائز نہیں ہے. خواہ لام پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کسی بھی صورت میں لام کو موٹا نہیں کر سکتے. یہ بات ہوتی ہے صرف پر کرنے کی اللہ کے نام کے بارے میں. وہ بھی اللہ کے نام سے پہلے پیش یا زبر ہو تو اللہ کا نام پر پڑھتے ہیں. اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے سامنے مثال ہے واتقوا اللہ، میں نے پر پڑھا. جیسا کہ ہمارے سامنے مثال ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے باریک پڑھا اللہ کے نام سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. الیہ تحشرون، ہا کے تلفظ کے اوپر خاص دھیان دیں. کیوں بھئی؟ کیونکہ اکثر لوگ اس کو تحشرون پڑھتے ہیں اسے. اچھا، بعض اتنے ادائیگی میں اتنے سیریس ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ عجیب ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. آرام سے پڑھیں، تسلی سے پڑھیں اور صحیح طریقے سے پڑھیں. تحشرون، را کو پر پڑھنا ہے. انما النجوى، اب دیکھیں یہاں پہ میں نے 3 چیزوں کا خیال رکھا، غنہ اور قلقلہ.
ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کھڑی زبر بھی ہے. نون کے اوپر جب شد آ جائے یا میم کے اوپر جب شد آ جائے تو وہاں پہ آٹومیٹکلی غنّے کی کیفیت پیدا ہوگی. اسے غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، جیسے کہ انما النجوى، اسے غنّہ کہتے ہیں. غنّے میں زبان اوپر لگ جاتی ہے اور ناک میں آواز چلی جاتی ہے، ناک ٹھہر بھی جاتی ہے، ناک میں آواز ٹھہر بھی جاتی ہے، اسے غنّہ کہتے ہیں. کیسے؟ انما النجوى. پھر سے حروف قلقلہ پہ جیم آ گیا تو ہم نے یہاں پہ قلقلہ کیا. من الشیطانی. اچھا بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں من الشیطانی، غلط ہے یہ. اگر تا نہیں ہوتا تو پھر تا ہوتا. توا ہے تو یہ تانی نہیں ہے، یہ توانی ہے. من الشیطانی، ٹھیک ہے. لیکن پھر سے وہی بات، می نہیں کرنا، شی لمبا نہیں کرنا، توانی ایسے نہیں پڑھنا. کسی بھی حرف کو کسی حد سے بڑھ کے نہیں پڑھ سکتے. من الشیطانی، لین کو بھی لمبا کرنا جائز نہیں ہے. لیحزن الذین، ح کے تلفظ کا دھیان رکھیں. اچھا بعض لوگ لیحزن کو پڑھتے ہیں لیحزن الذین، لی کرنا جائز نہیں ہے. تھوڑا سا بھی آپ نے کہنا لیحزنن الذین تو بھی غلط ہے. تو اس کو کتنا پڑھیں گے؟ لیحزن الذین آمنوا ولیس. یہ ہمارے پاس واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو پھر اسے واو مدہ کہتے ہیں. ولیسا، پھر سے دیکھیں والیسا، ایسے پڑھتے ہیں مجہولہ سٹائل میں. یہ سٹائل بالکل غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں. اصل طریقہ پڑھنے کا ہے ولیسا، سین کو لمبا نہیں کرنا، نہ ہی واو کو لمبا کرنا ہے. بِزْوَارِهِمْ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور اسی صورت کے ابتدا میں ایک لفظ تھا یتماس. میں نے آپ کو بتایا تھا جب اس طرح کی مد آ جائے اور اس کے بعد اس طرح کی شد آ جائے تو مد کے بعد شد والے حرف کو پکڑ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. کیسے پکڑتے ہیں؟ ایسے بِزْوَارِهِمْ، ریہم، یہ ایسے کر کے پکڑنا اور پھر چھوڑ دینا. اسے کہتے ہیں اس شد کی ادائیگی کا صحیح طریقہ اور اس مد کی ادائیگی کا صحیح طریقہ. شیئا الا باذن اللہ. یہاں پہ کون سا قاعدہ پیدا ہو رہا ہے؟ کیا پتہ ہے آپ کو؟ کامنٹ سیکشن میں لکھیں. ہم نے بار بار یہ قاعدہ سیکھا ہے، بلکہ کل یا پرسوں کی کلاس میں بھی ہم نے یہ قاعدہ کیا ہے. اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لکھیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ کا طریقہ، اللہ کا نام جو 3 طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں، 2 طریقے پور کے ہیں اور ایک باریک کا، تو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیں اس کو سیکھ لیتے ہیں. واتقوا اللہ الذی، ہم نے اللہ کا نام کیوں پڑھا؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے. پھر ہم نے یہاں پہ پڑھا باذن اللہ، اللہ کا نام باریک پڑھا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے. پھر ہم نے پڑھا وعلی اللہ، ہم نے اللہ کا نام پر پڑھا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ٹھیک ہے، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اس کو ادا کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا. یہاں تک ہماری کلاس کا اختتام ہو جاتا ہے. ہم بورڈ پہ کچھ چیزیں سیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے سیکھنے میں کوئی کمی نہ رہے. آج ہم سیکھیں گے اقلاب کا قاعدہ. ٹھیک ہے، اقلاب کا قاعدہ پہلے آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہ نون ساکن یا نون تنوین میم میں بدل جاتے ہیں. کیسے؟ چلیں بورڈ پہ. سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اقلاب کا قاعدہ. ایسے لکھتے ہیں، اقلاب کا قاعدہ، یہ ہم نے لکھ لیا. ٹھیک ہے، اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چلیں جی دیکھیں. یہ نون ساکن کے بعد آ گیا با، یہ ہے نون ساکن اور یہ آ گیا با، من بعدی. اب ہم نے پڑھنے میں اس کو پڑھ گئے من بعدی، پڑھ نہیں سکتے کیونکہ قرآن میں ہمارے لیے آسانی کے لیے انہوں نے میم لگا دیا ہے. تو قاعدہ ایسے ہوتا ہے جب نون ساکن آ جائے یا نون تنوین آ جائے، اس کی مثال بھی ہم کریں گے. نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس نون ساکن کو می میں بدل دیتے ہیں. یہ کیا بنا؟ من بعدی. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ خبیر بصیر.
خبیر بصیر. یہ آ گیا میم. نون تنوین کے بعد میم آیا ہے تو نون تنوین کے بعد با آیا ہے تو ہم نے کیا کیا, نون تنوین کو میم میں بدل دیا. پھر ہم نے اس کو کیسے پڑھا, خبیر بصیر. عموماً اس کو اگر میم نہ آتا تو ہم کیا پڑھتے, خبیر بصیر. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں بھئی یہ میم کیسا ہے, یہ میم پڑھا جاتا ہے, اس کو پڑھتے ہیں خبیر, ویسے یہ پڑھتا تھا خبیر بصیر, تو ہم نے پڑھا خبیر بصیر. امید ہے آج آپ کو اقلاب کا قاعدہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھ لیا کریں. پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.